بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان ملعون سے ملاقات مضمون کے لحاظ سے زبردست واقعہ ہے، جس کو مختصراً بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میری کوشش رہے گی کہ میں آگے کا مفہوم بھی سمجھاتا رہوں۔ کتاب حیات الحیوان میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا یہ جواب حیران کن تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دوبارہ سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 کھچر ہیں، تم نے ان پر کیا کیا سامان لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے کھچر پر میں نے ظلم لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، ظلم مجھ سے حکمران بادشاہ خریدیں گے اور وہ رعیت پر ظلم کریں گے۔ در حقیقت بادشاہ یا کوئی اور حاکم اللہ تعالیٰ کی اول درجے کی صفت ہے۔ وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ ان صفات میں سے کچھ عطا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشتر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں۔ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، شمار میں بہت کم ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مسلم بادشاہ ہوں یا غیر مسلم۔ اگر میری اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید طاقت کا نشہ بادشاہ یا کسی حکمران کے دل سے نرمی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا تو یہ دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان بولا، زمیندار بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں کہتے پھریں گے کہ زمین ہماری ہے اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ، خیانت، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تم سے کون لے گا؟ شیطان ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا۔ وہ اپنے مال میں خیانت، دھوکہ، چکر بازی کریں گے اور اس سے میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ اگر ہم اپنے آج کے دور کا بغور مشاہدہ فرمائیں تو مجھے قطعی نہیں لگتا کہ تیسری بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں، کوئی ٹھیک بھی ہوتا ہے، شاید وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چوتھے کھچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم کس کو فروخت کرو گے؟ شیطان بولا، میں علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں ان کو فروخت کروں گا۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے اور خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ ہم کسی کو بہتر دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حسد نہ کرو، نہ حسد کو سراہنے والے ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کسی بات سے حسد کرتا ہے تو ہم اسے مزید ستاتے ہیں کہ وہ چڑھتا رہے۔ دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ وہ ایک قتل تھا اور اس کی وجہ حسد تھی۔ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اس نے اسی آگ میں جل کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ حسد ہی ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں اور سب کی نگاہیں اس پر رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 5ویں اور آخری کھچر کے بارے میں سوال کیا، اچھا تم اب یہ بتا دو کہ اس کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں چکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا،
یہاں عورتوں سے مراد نیک خواتین نہیں بلکہ بد چلن اور مکار خواتین ہیں، جو اپنی باتوں اور حرکات سے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گی۔ یہ وہ ٹاکرا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وضاحت موجود ہے۔ مجھے قطعی نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہم سب کو شیطان سے کچھ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں شیطان کو یہ سب کچھ فروخت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شاید یہ سب کچھ ہم نے اپنا لیا ہے، بلکہ سامراج صہیونی طاقتوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہم میں سب کچھ پیدا کر دیا ہے۔ خواہ بادشاہ ہو، تاجر ہو، علماء ہوں، چاہے خواتین، ہر طرف فساد، ظلم، زیادتی، دھوکہ بازی، مکر اور فریب اور حسد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔